اللہ اکبر۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، اللہ پاک کی خاطر آپس میں محبت رکھنے والے جب آپس میں ملیں اور ہاتھ ملائیں اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک بھیجیں تو ان کے جدا ہونے سے پہلے دونوں کے اگلے پچھلے گناہ بخش دیے جاتے ہیں۔ سبحان اللہ، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ میٹھے اسلام بھائیو، اللہ عز و جل نے قرآن پاک میں عاشقان رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ہے وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، ترجمہ کا ظلیمہ، اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو۔ حضرت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں اس یعنی اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو کا مطلب یہ ہے کہ جماعت سے نماز پڑھا کرو، کیونکہ جماعت کی نماز تنہا نماز پر 27 درجے افضل ہے۔ سبحان اللہ۔ ام المؤمنین حضرت سیداتنا اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ جب سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ عالی میں سخت بیماری حاضر خدمت تھی، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو نماز کی اطلاع دینے کے لیے حاضر ہوئے تو ارشاد فرمایا ابو بکر سے کہو کہ لوگوں کو نماز پڑھائیں۔ پھر جب حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نماز پڑھانے میں مشغول تھے، اس دوران آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی مبارک طبیعت میں کچھ بہتری محسوس فرمائی تو اٹھ کر 2 شخصوں کو سہارا دینے کی سعادت عنایت فرما کر مسجد کی جانب اس طرح تشریف لے چلے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک قدم زمین پر لگ رہے تھے۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آہٹ یعنی مبارک قدموں شریف کی آواز محسوس کی تو پیچھے ہٹنے لگے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے انہیں اشارہ کیا کہ پیچھے نہ ہٹو۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت سیدنا ابو بکر صدیق کی بائیں جانب یعنی لیفٹ جانب بیٹھ گئے۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کھڑے ہو کر اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بیٹھ کر نماز پڑھ رہے تھے۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ابتدا میں یعنی پیچھے نماز ادا کر رہے تھے اور لوگ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق کی اقتدا کر رہے تھے۔ سبحان اللہ۔ عاشقان رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اسی قائد سے ہمارے پیارے پیارے آقا مکہ مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی جماعت کے ساتھ بہت زیادہ دلچسپی کا اظہار ہوتا ہے کہ شدید بیماری کی حاضری کی حالت میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جماعت کا ترک گوارا نہ ہوا اور اب عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صرف بلند بانگ دعوے رہ گئے ہیں۔ افسوس صحت کے باوجود لوگوں کی جماعت تو جماعت نمازیں تک چھوٹ جاتی ہیں۔ اور ایک اس حدیث پاک شریف میں ہمیں اور نقطہ ملا، وہ کیا ہے؟ وہ یہ کہ آج لوگ کہتے ہیں کہ نعوذ باللہ کچھ بدبخت کہتے ہیں کہ سرکار کریم جانے جانا پاک علیہ السلام کے مبارک خیال شریف نماز میں آئیں تو اللہ یاز باللہ توبہ توبہ معاذ اللہ استغفر اللہ نماز ٹوٹ جاتی ہے۔ گدھے کا نعوذ باللہ لا یاز باللہ خیال سے نہیں ٹوٹتی۔ اگر گدھے کا خیال نماز میں ہے تو ان بدبختوں کو میں یہ تنبیہ کرنا کرتا ہوں کہ وہ بدبخت اس بات کو سمجھیں کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہمارے آقا نبی پاک جانے جانا صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھتے ہوئے اشارہ فرمایا کہ ابو بکر پڑھاتے رہو۔ پھر اس سے پہلے جب آپ نے آہٹ مبارک محسوس کی تو سمجھ گئے جانے جانا تشریف لا رہے ہیں سبحان اللہ، اور پیچھے ہٹ گئے۔ اب مجھے اس بات کا دنیا کے منکرین جواب دیں، ان سے میرا چیلنج ہے، کبھی جواب نہیں دے سکیں گے، ان کی ہڈیاں گل سڑ جائیں گی
اور یہ جواب نہیں دے سکیں گے، اس بات کا جواب نہیں دے سکیں گے کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب حضور جانا سرکار کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے آخری نبی پاک علیہ السلام کی مبارک صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک قدموں شریف کی مبارک آٹھ سماعت فرمائی تو آپ کا خیال آیا یا نہ آیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خیال لازم ہے، اور پھر آپ پیچھے ہٹے، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی آپ کو حکم فرمایا کہ ابو بکر نماز پڑھاتے رہو۔ اب اس بات سے سمجھ آئی کہ سرکار کریم علیہ السلام کی پاک ذات اقدس پاک کے خیال پاک سے نماز ٹوٹتی نہیں ہے بلکہ اور افضل ہو جاتی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ وسلم۔ پیارے نبی کی آنکھ کی ٹھنڈک نماز ہے، جنت میں لے چلے گی جو بے شک نماز ہے۔ پیچھے اسلام بھائیو، نماز جماعت کے ساتھ پڑھنا واجب ہے۔ علامہ سید محمود احمد رضوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ ہر عاقل بالغ حر یعنی آزاد اور قادر یعنی جو قدرت رکھتا ہو مسلمان مرد پر جماعت سے نماز پڑھنا واجب ہے، اور بلا عذر یعنی بغیر کسی مجبوری کے ایک بار بھی جماعت چھوڑنے والا گناہگار ہے، اور کئی بار ترک فسق ہے، بلکہ ایک جماعت علماء جن میں سیدنا امام محمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالی علیہ بھی شامل ہیں، وہ جماعت کو فرض عین قرار دیتے ہیں۔ اگر فرض عین نہ مانا جائے تو اس کے واجب و ضروری ہونے میں تو شبہ ہی نہیں ہے۔ حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا عمومی عمل یہی تھا کہ آپ فرض نمازیں با جماعت ادا فرماتے، اللہ یعنی مگر یہ کہ کوئی مجبوری پیش آ جاتی۔ اللہ اکبر۔ جہنم سے یا رب امان مانگتا ہوں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے جناح میں حضور کے قدموں میں، بلکہ حضور ہی کو مانگتا ہوں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ امیر المؤمنین حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے دو جہاں کے سردار صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا کہ اللہ پاک با جماعت نماز پڑھنے والوں کو محبوب یعنی پیارا رکھتا ہے۔ حضرت سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں کہ اللہ پاک کے آخری رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، جب بندہ با جماعت نماز پڑھے پھر اللہ پاک سے اپنی حاجت یعنی ضرورت کا سوال کرے تو اللہ پاک اس بات سے حیا فرماتا ہے کہ بندہ وہ حاجت پوری ہونے سے پہلے واپس لوٹ جائے۔ اے عاشقان رسول، اے عاشقان نماز، بے شک حاجت پوری ہونے کے لیے صلاۃ الحاجت پڑھنا اور دیگر اوراد و وظائف کرنا بہت اچھی بات ہے، مگر جماعت سے نماز فرض ادا کر کے اپنی حاجت کے لیے دعا مانگنا یہ بہترین عمل ہے۔ جماعت سے اگر تو نمازیں پڑھے گا خدا تیرا دامن کرم سے بڑھے گا۔ سبحان اللہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، مرد کی نماز مسجد میں جماعت کے ساتھ گھر میں اور بازار میں پڑھنے سے 25 درجے زائد ہے۔ صحابی ابن صحابی حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ نماز با جماعت تنہا پڑھنے سے 27 درجے بڑھ کر 27 درجے بڑھ کر۔ بیٹے اسلام بھائی، یہ عاشقان رسول، اے عاشقان رسول، اے عاشقان نماز، اے عاشقان رسول، فرض کیجیے کہ کسی کے پاس موجودہ مال کا اس کے اپنے شہر میں 100 روپیہ باؤ لگے، اور اگر سمندر پار جا کر وہی مال فروخت کرے تو 2500 یا 2700 روپے میں بک جائے، تو
یقیناً وہ سمندر پار جا کر ہی اپنا مال بیچنا پسند کرے گا کہ 25 گنا یا 27 گنا نفع کون چھوڑے۔ افسوس دنیا کی دولت بڑھانے کے لیے تو دور دور کا سفر کرنے کے لیے لوگ تیار ہو جاتے ہیں، مگر گھر سے صرف چند قدم چل کر مسجد میں باجماعت نماز پڑھ کر ایک نماز پر 27 نمازوں کا ثواب کمانے میں بعض لوگ سستی کر جاتے ہیں اور گھروں ہی میں نماز ادا کر لیتے ہیں۔ اللہ اللہ توبوا الی اللہ استغفر اللہ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دونوں عظیم شاگرد حضرت سیدنا امام ابو یوسف اور حضرت سیدنا امام محمد رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہما کے شاگرد رشید حضرت سیدنا محمد بن سماع رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے 103 برس کی عمر پائی۔ آپ روزانہ 200 رکعت نماز نفل پڑھا کرتے تھے اور نماز باجماعت کے جذبے کا یہ عالم تھا کہ آپ فرماتے ہیں مسلسل 40 برس تک میری ایک مرتبہ کے علاوہ کبھی تکبیر اولیٰ فوت نہیں ہوئی۔ میری والدہ کا انتقال جس دن ہوا اس دن ایک وقت کی جماعت چھوٹ گئی تو میں نے اس خیال سے کہ جماعت کی نماز کا 25 گنا ثواب ملتا ہے وہی نماز میں نے اکیلے 25 مرتبہ پڑھی۔ پھر مجھے کچھ غنودگی یعنی اونگ آ گئی تو کسی نے خواب میں آ کر کہا 25 نمازیں تم نے پڑھ لی مگر فرشتوں کی آمین کا کیا کرو گے؟ اللہ اللہ، یعنی 25 مرتبہ پڑھنے سے بھی جماعت کی فضیلت ملی نہیں۔ اللہ رب العزت کی ان سب پر رحمت ہو، ان سب پر رحمت ہوئی اور ان کے صدقے ہماری بے حساب مغفرت ہو، آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ میرے اسلام بھائیوں، ہمارے بزرگوں کو کتنا جذبہ تھا جماعت سے نماز پڑھنے کا، آج لوگ نمازیں ہی چھوڑ دیتے ہیں۔ اللہ کی پناہ، اللہ اپنے حبیب کے عشق میں ہمیں سدا گم رکھے اور ہمیشہ حضور کی اطاعت میں آپ کی مکمل فرما برداری کی توفیق عطا فرمائے۔ نماز جگانا بھی باجماعت تکبیر اولیٰ کے ساتھ صف اولیٰ میں جماعت کراتے ہیں تو صحیح معنی میں جماعت کی ہمیں توفیق عطا فرما کر سلامتی عطا فرمائے۔ الصلاۃ والسلام علیک سیدی یا رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلہ وصحبہ یا نور اللہ۔